بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورۃ الرعد کا بقیہ حصہ، پوری سورہ ابراہیم، سورۃ الحجر اور سورۃ النحل کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورۃ الرعد میں ہے، اللہ پاک نے اپنے بندوں کے دلوں کے اطمینان کا ایک حقیقی نسخہ بیان فرمایا۔ چونکہ انسانی جسم میں جو سب سے قیمتی اور بنیادی عضو ہے، حصہ ہے، وہ بندے کا دل ہے۔ یہ تو ہر ایک سمجھتا ہے کہ قلب اگر ہے تو انسان چل رہا ہے، قلب اگر رک جائے، دل کی دھڑکن رک جائے تو پھر انسان زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے، ختم ہے۔ اب اس دل کے اندر اگر سکون ہے، اطمینان ہے، عافیت ہے، چین ہے، تو پورا انسان سکون میں ہے۔ اور اگر دل بے سکونی میں ہے، بے چینی میں ہے، چاہے باقی سارے جسم کے سکون کے اسباب موجود ہو، جیسے آج کل ہے، اب ہم اپنے بیٹھنے کے لیے سب سے سکون والی کرسی کا انتخاب، بعض دفعہ کیا ہوگا اس کرسی پر بھی ہم نے ایک کشن رکھا ہوگا نا، تاکہ اور زیادہ آرام ہو جائے۔ پھر گھر جاتے ہیں تو جو بیڈ ہے، اس بیڈ پر جو فارم ہے وہ اس کمپنی کا لیا بھئی جس میں بڑی سکون کی نیند آ جائے مجھے۔ پیروں کے لیے وہ چپل لیں گے بھئی جو بالکل نرم ہو، سکون کے ساتھ میرے پیر اس میں چلے جائیں، سب چیزیں۔ غرض انسان آج سکون کے سارے اسباب ڈھونڈ چکا ہے لیکن سکون نہیں۔ یہ بات لکھی کس نے؟ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب۔ کتنی قیمتی بات کہ آج کے انسان کے پاس سکون کے سارے اسباب ہیں لیکن سکون نہیں۔ وجہ اس لیے کہ وہ نسخہ جو اللہ نے دیا ہمیں اپنے کلام میں، اس پہ عمل نہیں۔ اور وہ کیا ہے نسخہ؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ آگاہ ہو جاؤ۔ الا یہ حرف تنبیہ کا ہے۔ ہر زبان میں کسی کو متنبہ کرنے کے لیے، احساس دلانے کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں۔ عربی کے اندر حروف تنبیہ جن کو کہا جاتا ہے وہ 3 ہے۔ طلبہ سے آپ پوچھ لیں عربی زبان میں تنبیہ کے کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہے۔ یاد رہے گا دوستوں، 3 حروف ہیں۔ ان 3 میں سے سب سے پہلا حرف ہے الا، دوسرا ہے اما، تیسرا ہے ہا۔ یہ کتنے ہو گئے؟ کون کون سے؟ الا، دوسرا سب نہیں بول رہے، اتنی جلدی بھول گئے۔ دوسرا کیا ہے؟ اما، اور تیسرا ہا۔ یہ 3 حروف کون سے ہیں دوستو؟ تنبیہ کے۔ کس چیز کے؟ ان 3 میں سب سے پہلا حرف کون سا ہے؟ الا۔ یہاں اللہ نے وہ استعمال فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، سمجھ لو، متنبہ ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل کو سکون مل جائے، چین مل جائے، اطمینان مل جائے، تو اسے اپنی زبان کو تر رکھنا پڑے گا، مصروف رکھنا پڑے گا۔ کس کے ذکر سے؟ اللہ کے ذکر۔ تو اللہ کا ذکر ضروری ہے دوست، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ اگر آج ہم ذکر کے عادی ہیں، ذکر کے پابند ہیں، ذکر کا اہتمام کرتے ہیں، یقین کریں آپ اس نسخے پر عمل کر رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اس لیے ذکر کی عادت بنائیں۔
آج ہر چیز کا وقت ہے، ذکر کا نہیں ہے۔ ہم بہانے بناتے ہیں، حیلے بناتے ہیں، طرح طرح کے نخرے کرتے ہیں، وہ جی بس ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، میں تو اتنا زیادہ نہیں کر سکتا ہوں۔ تو یہ باقی اتنے زیادہ کام کیسے ہو رہے ہیں؟ بات سمجھ گئے دوست؟ تو ذکر کے لیے 100 دانوں کی تسبیح لے۔ تسبیح ہوتی ہے نا 100 دانوں، یا تو وہ لے لیں، یا آج اس سے بھی زیادہ سہولت کی چیز آ گئی، کاؤنٹر۔ کسی کے پاس ہے اس وقت کاؤنٹر؟ ہے؟ یہ دیکھیں، دکھائیے کبھی۔ یہ کاؤنٹر ہے نا دوستو، یہ ہے آپ میں سے اور کسی کے پاس تو ہاتھ اٹھا لے وہ، ماشاءاللہ۔ اور 100 دانوں کی تسبیح کس کس کے پاس ہے؟ ماشاءاللہ، خیر سب لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں ہوگی۔ 100 دانوں کی تسبیح اپنے پاس رکھیں۔ یقین کریں، جو چیز انسان کے پاس ہوتی ہے، انسان اس کو بار بار دیکھتا ہے، جیسے کہ موبائل ہے نہیں، چونکہ جیب میں ہے نا، تو 1 منٹ میں 3 دفعہ دیکھتے ہیں۔ اور ہم تو خیر وہاں دیکھ رہے ہیں، آگے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تراویح میں نا۔ کتنے ساتھی ایسے ہوں گے جو 4 رکعت کے بعد موبائل اٹھا کے دیکھتے ہوں گے، ہے نا؟ اس لیے کہ چیز جیب میں۔ جو چیز قریب ہے، اللہ نے انسان کی فطرت بنائی کہ اس کو بار بار دیکھتا ہے۔ اب جس ساتھی کے پاس تسبیح ہے تو توجہ جائے گی بار بار، اور توجہ جائے گی تو انسان اللہ کو یاد کرے گا۔ اس لیے روزانہ کم از کم استغفار کتنی مرتبہ؟ 200 مرتبہ۔ تیسرا کلمہ 200 مرتبہ، درود شریف 300 مرتبہ، یہی بتایا نا؟ درود شریف روزانہ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ۔ اور لفظ لا الہ الا اللہ روزانہ 100 مرتبہ، اور لفظ اللہ 500 مرتبہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ استغفار 200 مرتبہ، تیسرا کلمہ 200 مرتبہ، درود شریف 300 مرتبہ، پہلا کلمہ 100 مرتبہ، اور لفظ اللہ 500 مرتبہ۔ اچھا، اب رہ گئی بات کہ یہ تو بہت زیادہ ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے ان 5 تسبیحات میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر انسان اس کو روزانہ پراپر پابندی کے ساتھ کرے، ان تسبیحات میں، یعنی صبح آپ اس ترتیب کو پورا کریں کہ 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ پہلا کلمہ، اور 250 مرتبہ لفظ اللہ، ٹھیک ہے؟ اس میں ٹوٹل کتنا وقت لگتا ہے پتہ ہے؟ 14 سے 15 منٹ۔ 14 سے 15 منٹ صبح، 14 سے 15 منٹ شام کو۔ مشکل ہے دوستو، ہم گھنٹوں ضائع کرتے ہیں، لیکن یہ بہت آسانی سے سہولت کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ذکر کی عادت بنائیں، ذکر کی پابندی کریں۔ ذکر کی مجلس اگر آپ کی مسجد میں ہوتی ہے، یہاں ہوتی ہے ذکر کی مجلس، اس کے ساتھ پابندی کے ساتھ جڑیں۔ آخری عشرہ انشاءاللہ آئے گا نا، اس میں راتوں میں ذکر کی مجلس ہوتی ہے، آئیں گے نا ساتھی انشاءاللہ۔ دوسری بات جو آج کے خلاصے میں، سورہ ابراہیم میں اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام بشریت کو ذکر فرمایا۔ دیکھیں، ہر مسلمان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، وہ اپنی اپنی قوم میں سے ہی پیدا ہوئے، مبعوث ہوئے۔ ایسا ہی تھا نا، ان کی ولادت اپنی قوم کے اندر ہوئی، ان کے رشتے اس قوم کے اندر موجود تھے، ان کے نکاح اسی قوم کے اندر ہوئے۔ یہ ساری باتیں اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں آئے تو دائرہ بشریت میں آئے، دائرہ بشریت میں آئے، بشر تھے، انسان تھے، فرشتے نہیں تھے۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن اب اصل عقیدے کی بات سمجھیں۔ جو مشرکین تھے، آپ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے تھے، انہوں نے کہا
کہ ہم اس بندے کو کیسے اپنا نبی مان لیں جو ہماری طرح کا بشر ہے. بات سمجھ رہے ہیں دوست؟ ہم اس بندے کو کیسا اپنا نبی مان لے جو ہماری طرح کا، لفظ پہ غور کرے، جو ہماری طرح. غلطی یہاں ہو رہی ہے دوست. پیغمبر کی بشریت سے انکار نہیں ہو سکتا، ورنہ تو قرآن کی بہت ساری آیات کا انکار ہے. پیغمبر کا بشر ہونا قرآن کی ایک نہیں کئی آیتوں میں. انما انا بشر مثلکم، اللہ کے پاک پیغمبر فرمائے میں تمہارے مثل بشر ہوں. خرابی کہاں ہوتی ہے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی پیغمبر کو اپنی طرح کا بشر سمجھ لے. ایسا نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام پیغمبر بشر ہوتے ہیں، لیکن ان کی بشریت اور عام امتی کی بشریت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بات سمجھ گئے؟ اس لیے پہلے بھی یہ بات عرض کی سمجھانے کے لیے کہ ایک آسان مثال وہ کیا ہے، ہم سب پاکستان کے رہنے والے شہری ہیں نا، ایسا ہی ہے نا. ہمارے جو NIC کارڈ بنے ہوئے ہیں اس میں نیشنلٹی کیا ہے ہماری؟ پاکستانی ہے نا. تو ایک نیشنلٹی ہمارے پاس ہے، ایک نیشنلٹی آپ کے ملک کے وزیر اعظم کے پاس ہے. اب پاکستانی ہونے میں تو دونوں برابر ہے نا، دونوں کا NIC کارڈ پاکستان کا ہے، لیکن حیثیت میں، مرتبے میں، مقام میں، اختیارات میں، پروٹوکول میں فرق ہے نہیں ہے دوست. یہ تو میں صرف ایک ذہن قریب کرنے کے لیے ایک ادنا سی مثال دے رہا ہوں. پیغمبر اور امتی کی نسبت تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بشریت کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہو کر آتے ہیں. ان کی حیثیت، ان کا وجود، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان کی محبوبیت اللہ کے ہاں، اس کے ذرے تک ایک عام امتی نہیں پہنچ سکتا. اتنی بڑی شان اللہ پاک اپنے پیغمبروں کو دیتے ہیں. اس لیے عقیدے کی بات کو سمجھ کر جائیں کہ تمام پیغمبر بشر ہیں، لیکن بشریت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں. یہ بات یاد رہے گی دوستو. تیسری بات جو سورہ ابراہیم میں ہے، اللہ پاک نے اس امت کو ایک ضابطہ دیا، اور وہ ضابطہ دوستو اللہ کی خالصتاً مہربانی پر مبنی ہے. اگر آج ہم اس کو اپنی عادت بنا لیں، اور جس نے اسے اپنی عادت بنا لیا ہے اسے ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا نوازا جاتا ہے. وہ ضابطہ کیا ہے مہربانی کا؟ اور کریں. اللہ پاک فرماتے ہیں لئن شکرتم، لئن شکرتم، آگے لأزیدنکم، لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر گزار بنو گے تو میرا وعدہ ہے کہ میں ضرور بالضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. یہ کون فرما رہے؟ اللہ پاک فرما. دیکھ کتنی سادہ آسان سی چیز اللہ پاک نے دے دی. کون آج نہیں چاہتا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں میرے لیے برکت ہو جائے؟ ہر بندہ اسی دوڑ میں ہے نا کہ مجھ پر اللہ پاک دنیا کی، مال کی، رزق کی، روزگار کی، عزت کی وسعت کر دے. یہ آج ساری محنت تو اسی کی ہے نا. اسی کی وجہ سے تو انسان باوجود نیند آنے کے بستر چھوڑ دیتا ہے. نیند آ رہی ہے، جسم نڈھال ہے، لیکن گھڑی دیکھی، او ہو 9 بجنے میں 5 منٹ باقی، سب چیزیں اٹھائی، جا کے وضو کیا، بائک پہ بیٹھے آفس چلے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے رزق حلال کا مسئلہ ہے، اس کے لیے انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہے. آپ کو کال آئی کہ بھئی 10 منٹ میں آپ نے بھئی ٹاور پہ پہنچنا ہے. کیوں؟ بھئی آپ کو آپ کی پیمنٹ چاہیے تو آ جائے، میں 10 منٹ بعد جا رہا ہوں. میں اڑتا ہوا جاؤں گا، ساری چیزیں چھوڑ دوں گا، دسترخوان چھوڑ دوں گا، بیوی بچوں کو کہوں گا انتظار کریں، آ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ رزق حلال کا مسئلہ.
تو بھئی ہماری تو آج کی ساری بھاگ دوڑ، فکر، سوچ، قربانی اسی لیے ہے نا. کوشش تو انسان ضرور کرے گا، اس کی نفی نہیں، لیکن جو اللہ پاک نے ضابطہ دیا وہ اصل ہے. اور وہ کیا ہے کہ جتنا انسان میں شکر گزاری کا مزاج ہوگا اتنا اللہ کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہے. ناشکری کے مزاج کو جڑ سے اکیڑنے کی ضرورت ہے. یہ جو آج ہم نے ایک عادت سی بنا لی ہے نا، وہ کیا ہے؟ آپ دوستوں جا کے اس مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں. ایک مثال دے رہا ہوں، آپ حضرات تو ایسے نہیں ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہاں کی تراویح والے، اوپر کی تراویح والے، نیچے کی طرح 10ویں شب والے تو فارغ ہوگا. اب باہر نکلنے والوں سے پوچھیں، ہاں بھائی مارکیٹ کیسے چل رہی ہے؟ جواب کیا ہے دوستو؟ جی سلو چل رہی. دیکھیں مارکیٹ کیا چل رہی ہے. یہ سلو مارکیٹ کئی سالوں سے ہماری زبان پہ چڑھ گیا ہے. اب ایک بندہ صبح جاتا ہے، جب رات آتا ہے اس کے دونوں ہاتھوں میں شاپر ہوتے ہیں، کھانے کے، پینے کے، چیزوں کے، سب چیزیں بھری ہوئی. بینک اکاؤنٹ میں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، سب چیزیں، لیکن کام سلو چل رہا ہے. ایسا نہیں بولنا چاہیے. پھر کیا بولنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا. یہ بھی غلط ہے کہ یہ جو ہم چوڑے ہو جاتے ہیں نا اس طرح ٹیڑھے میڑھے ہو کے، ہاں بھئی وہاں سے پیمنٹ آ رہی ہے، یہاں سے پیمنٹ آ رہی ہے، وہ گاڑی پارکنگ میں ہے، وہ گاڑی شو روم میں ہے، وہ گاڑی اس کے پاس ہے. یہ جو ذرا ٹور مارنے کا انداز ہے نا، یہ بھی خطرناک ہے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے نقصانات بھی لامتناہی ہیں. اپنے سارے معاملات کو کھول کر کسی کے سامنے رکھنا یہ ایسا ہے جیسے انسان گوشت کی تھیلی بلی کے سامنے کھول دیتا ہے اور پھر کہے کہ وہ گوشت کھا رہی. یہ بھی منع ہے. مومن کی زبان کو ایک چیز کی عادت دلوانے کے لیے فرمایا گیا کہ وہ کیا کرے؟ شکر کے کلمات کہے، الحمدللہ کہے، اللہ کا شکر ہے کہے. بات سمجھیں. چوتھی بات جو سورہ ابراہیم میں ہے، فرمایا کہ جب بندہ کسی نیک عمل سے فارغ ہو جائے، کسی بھی کار خیر سے فارغ ہو جائے، کسی بھی اچھے کام سے فارغ ہو جائے، ایسے موقع پر تمام انبیاء کی سنت رہی ہے، طریقہ رہا ہے کہ وہ اللہ پاک سے دعائیں مانگتے. کیا مانگتے؟ دعائیں. نیک عمل سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ انبیاء کی سنت ہے. بات سمجھ میں؟ آپ حضرات تراویح میں کتنی رکعتیں پڑھ رہے ہیں؟ 20 رکعت کے بعد اور وتر سے پہلے درمیان میں ہم تھوڑا سا عمل کرتے ہیں. کون سا؟ دعا کا. اس لیے کہ تراویح رمضان کی خصوصیت ہے. رمضان کے بعد تراویح نہیں. عشاء کی نماز تو ہوگی، تراویح نہیں ہوگی، ہے نا. اسی لیے روز تراویح کی 20 رکعت جب مکمل ہو گئی تو سمجھ جائیں آپ نے ایک خیر کا کام پورا کر لیا. تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں. جب افطار میں بیٹھتے ہیں تو ایک خیر کا عمل، روزہ پورا ہو گیا، کیا کرتے ہیں؟ تہجد میں آپ اٹھتے ہیں، جب 8 رکعت 12 رکعت پڑھ لیے، خیر کا کام اللہ نے پورا کرنے کی توفیق دی تو کیا کرتے ہیں؟ دعا کر. یہ انبیاء کا طریقہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے. کتنا بڑا کام تھا، اللہ کا گھر بنا، تو فوراً اللہ پاک سے دعا مانگی. اور دعائیں کیا مانگی؟ 3 دعائیں مانگی دوستو. ایک یہ مانگی وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. اے اللہ گھر تو بنا لیا لیکن ہے ویرانہ، آبادی تو ہے نہیں، لوگوں کے دل اس گھر کی طرف متوجہ کر دے. بتائیں دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ سب سے زیادہ رش اہل ایمان کا اس وقت جنون کی حالت میں وہ کہاں پر ہے؟ بیت اللہ شریف، مسجد نبوی شریف. دنیا بے تڑپ رہی ہے کہ بھئی میرے ویزے نہیں لگ رہے، میری ٹکٹ میرے لیے مل جائے،
سب کچھ کے باوجود ہر بندے کا شوق ہے کہ مجھے حرمین کی حاضری مل جائے. اللہ سب کو نصیب فرما دے. پیغمبر کی دعا تھی, قبول ہو گئی. وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ, دوسری دعا کی کہ اے اللہ جو لوگ یہاں پر آئیں, یہاں بس جائے, یہاں پہ حج عمرے کے لیے آئے, انہیں پھلوں کا رزق دے دے. پھل, ثمرات, پھل. آپ دیکھیں, آپ جائیں, اللہ سب کو لے جائے انشاءاللہ. آپ جب جائیں گے نا, ہر جگہ پھل فروش کی آواز آ رہی, 5 ریال 10 ریال 5 ریال 10 ریال ہے نا. کیا ہے؟ کیلے ہیں, سیب ہے, اسٹرابری ہے, امرود ہے, اور عجیب و غریب فروٹ جو دنیا میں پیدا ہوتے ہیں. مکہ کی زمین سے کھجور کے علاوہ, مدینہ منورہ کی زمین سے کھجور کے علاوہ کوئی پھل پیدا نہیں ہوتا. آج سعودی گورنمنٹ جو ہمارے وہاں عزیز ہے وہ بتاتے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ انتہائی زور لگا چکی ہے کہ ہماری زمین میں باقی پھل کاشکی بھی ہے, چونکہ عربوں کو بہت زیادہ پسند ہے آم جو ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہے. پتہ ہے آپ لوگ, سعودی عرب میں علاقہ ہے, جو حضرات وہاں رہ چکے ہیں, جیزان نام ہے اس کا, جیزان علاقہ ہے سعودی عرب میں. جیزان کے اندر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ہم آم کی کاشتکاری کریں, آم, اور آم پیدا ہوئے جو ہمارے ملک کے آم سے اتنے بڑے آم ہیں. لیکن اللہ کی شان, جو ٹیسٹ آپ کے آم میں ہے وہ جیزان کے آم میں نہیں آیا. اس لیے کہ اللہ پاک نے ایک ضابطہ رکھا کہ پھل پیدا ہوں گے باقی دنیا میں, لیکن ساری دنیا اپنے پھل کہاں بھیجے گی؟ مکہ مکرم. ان کے ذمے نہیں ہے. ان سے کہا کہ تم میرے گھر کا خیال رکھو, عبادت کرو, طواف کرو, آنے والے مہمانوں کا اکرام کرو, صفائی ستھرائی کرو. یہ غم تم نہیں کرو کہ یہاں پھل پیدا نہیں ہو رہے. پیغمبر نے دعا مانگ لی ہے, یہاں والوں کو رزق دینا پھلوں کی شکل میں, وہ میرے ذمے. دعا قبول ہو گئی. تیسری دعا مانگی کہ اللہ اجعل هذا البلد آمنا, اس کو امن کی جگہ بنا دے. کتنا سکون ہے دوست, کتنا امن ہے. وہاں دکاندار دکانیں کھول کے چلے جاتے ہیں, آپ رات کو نکلیں, دن میں نکلیں, جا کے بیٹھ جائیں, آپ کی جیبیں بھری ہوئی ہے, آپ کے ہاتھ میں موبائل, سب چیزیں. یہاں تو انسان موبائل بعد میں نکالتا ہے, دائیں بائیں پہلے دیکھتا ہے. وہ ہمارے حضرت شیخ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہم اتنے خوف زدہ ہو چکے ہیں کہ پیچھے کھمبے کا سایہ نظر آتا ہے تو انسان کو لگتا ہے ڈاکو آ گیا, حالانکہ سایہ کس کا ہوتا ہے؟ کھمبے کا سایہ. انسان آج سائے سے ڈر رہا ہے. تو نیک عمل کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے دوستو. پانچویں بات, سورہ حجر میں اللہ پاک نے کافروں کی قیامت کے دن کی کیفیت بیان کی کہ جب وہ دیکھیں گے کہ ہم تو محروم ہو گئے, اب تو جہنم ٹھکانہ ہے. کیوں ایسا ہوا؟ تو ان کو کہا جائے گا کہ تم میں اور ان جنتیوں میں ایک فرق ہے, اور وہ فرق کس چیز کا ہے؟ ایمان کا. ایمان کا. تمہارے پاس ایمان نہیں, ان کے پاس ایمان ہے. تو جب یہ سنیں گے کہ اوہو جو کلمہ ہمیں کہا گیا تھا کہ پڑھ لو, ہم نے نہیں پڑھا, اس کی وجہ سے اتنی بڑی بدنصیبی حصے میں آ گئی, تو کہیں گے یا ویلتا, یا وی, ہائے افسوس, ہائے افسوس. اللہ پاک فرمائیں گے آج کی تمہاری اس افسوس اور حسرت کا کوئی فائدہ نہیں. اب محرومی حصہ ہے, اب جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے. کتنی خوش نصیبی ہے دوستو, اور ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی نعمت سے نوازا. اس ایک کلمے کی طاقت کی آج ہمیں قدر نہیں جو ہمیں اللہ نے دیا ہے دوست. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس کلمے کی قدردانی کی, اس کی شکر گزاری کی, اس کی حفاظت کی, اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی بہت بڑی ضرورت. چھٹی بات جو سورہ حجر میں ہے,
اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرا کلام قرآن کریم تمہارے پاس ہے یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ قیامت تک اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، اس میں اپنی طرف سے کوئی قطع و برید نہیں کر سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کریم کو اتارا بھی ہم نے۔ قرآن کس نے اتارا؟ اللہ نے۔ آگے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس قرآن کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو بھئی جس کلام اور کتاب کی حفاظت اللہ اپنے ذمے لے لے اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے نا؟ وہ تو محفوظ ہو گئی۔ لہٰذا قیامت تک اللہ پاک نے قرآن کریم کو محفوظ کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ پیدا نہیں ہوئے، طرح طرح کے لوگ پیدا ہوئے یہ کوشش کرنے میں کہ اس قرآن کو کسی طریقے سے محرف کر دے، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دے، کسی طریقے سے لوگوں کو اللہ کے اس کلام سے بدظن کر دے، بد اعتماد کر دے، بدگمان کر دے، لیکن وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوئے دوستو۔ کسی نے کہا کہ اس کے پارے زیادہ ہے، پتہ ہے آپ ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کہا کہ اصل قرآن کریم کے پارے 30 نہیں بلکہ کتنے 40 ہیں۔ تو ہم جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں دوستو اس میں کتنے پارے؟ 30 ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ 30 پارے جو قرآن ہے یہی برحق ہے۔ انہوں نے کہا 40 ہیں، 10 آگے پیچھے کر۔ ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کہا کہ پارے تو 30 ہیں لیکن قرآن کی آیات میں رد و بدل ہوا ہے، کوئی آگے کر دی، کوئی پیچھے کر دی، کوئی اڑا دی، کوئی شامل کر دی۔ بھئی کس نے اس طرح کیا؟ یہ جرأت کس نے کی؟ تو انہوں نے یہ اعتراض نعوذ باللہ کسی بات کی امت پر نہیں کیا، امت کے سب سے پہلے طبقے پر، خیر والے طبقے صحابہ پر کیا نعوذ باللہ۔ یہ ساری گڑبڑ نعوذ باللہ انہوں نے کی۔ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن ہم تک پہنچا ہی صحابہ کی برکت سے، وہ تھے تو واسطہ بن گئے پیغمبر اور امت کے درمیان، یہی وجہ ہے کہ آج قرآن محفوظ شکل میں ہمارے پاس۔ 7ویں اور آخری بات سورۃ النحل میں اللہ پاک نے ایک کمزور سی مخلوق کا ذکر کیا، شہد کی مکھی۔ شہد کی ایک عام مکھی ہوتی ہے نا، ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ عام مکھی اس کے وجود سے انسان کو ظاہری طور پر کوئی فائدہ نہیں، حقیقتاً تو یقیناً ہے، یہ یاد رکھیں۔ جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کی ہے، جتنی مخلوق، یہ روایت کئی دفعہ ذکر ہوئی، آپ کے سامنے آئی کہ جتنی مخلوقات دنیا میں پیدا ہوئی ہر مخلوق میں اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی خیر اور فائدہ رکھا ہے۔ اور معارف القرآن، تفسیر معارف القرآن، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس کی کل 8 جلدیں، کتنی جلدیں؟ اور سب سے عام فہم تفسیر ہے۔ ایک عام بندہ اگر کہے کہ مجھے کوئی ایسی تفسیر بتائے جو میں گھر میں رکھوں، میں بھی مطالعہ کروں، گھر والے بھی کریں اور کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، تو علماء کہتے ہیں وہ کون سی تفسیر لے لیں؟ تفسیر معارف القرآن، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نے اس میں یہ روایت لکھی ہے، اور بڑی کام کی بات اور اہم بات ہے کہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں جو خالصتاً موذی ہے، جس کا کام ہی نقصان پہنچانا ہے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے نا، یہ رینگنے والے کیڑے ہیں، تو ان سے کون سی خوشبو آ رہی ہے ہمیں؟ یا یہ کون سے پالتو جانور ہے؟ یہ تو سانپ اور بچھو کا کام ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ڈسنا ہے، تو ڈسنا ہے۔ وہ کسی نے لکھا ہے نا کہ بچھو جا رہے تھے، بچھو نہیں ہوتے، بچھو،
وہ جا رہے تھے، ان کی ایک جماعت جا رہی تھی بڑی، بہت بڑی. تو ایک شخص گزرا، ایک عبرت اور سمجھانے کی بات ہے، کچھ دیکھا بچھوؤں کی جماعت جا رہی ہے بہت بڑی. تو کہا بھائی تم اتنے زیادہ جا رہے ہو، تم میں امیر کون ہے، تمہارا بڑا کون ہے؟ تو ایک نے کہا کہ کسی کے دم پہ بھی پیر رکھ دو وہ بتا دے گا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھے نا؟ کہا کسی کے دم پہ بھی پیر رکھ دو وہ بتا دے گا. کیا مطلب؟ وہ ڈس دے گا، تمہیں پتہ چل جائے گا کون امیر ہے کون معمور ہے. یعنی ایک بیکار سوال کر رہے ہو، ہمارا کام صرف ڈسنا ہے. تو حضرت نے روایت نقل کی کہ بہت ساری مخلوقات، حشرات، کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو، تو ذہن کہتا ہے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ، اس سے دنیا کو کیا فائدہ، اس سے کائنات کو کیا فائدہ. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں روایت نقل کی کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ جب صبح ہوتی ہے، سورج نکلنے کا وقت قریب آتا ہے، تو مغرب کی طرف سے ایک ہوا چلتی ہے، ایک ہوا چلتی ہے، اور یہ خالص زہریلی ہوا ہے. اتنی زہریلی ہے کہ اگر کسی جاندار کے ناک کے نتنے میں چلی جائے تو وہ انسان تڑپ کے مر جائے، اتنی زہریلی. لیکن اللہ کا شکر ہے لوگ صبح اٹھتے ہیں، واک کرتے ہیں. یہ زہریلی ہوا کہاں گئی؟ تو اس روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے ان ساری مخلوقات کو حکم دیا ہے کہ یہ صبح کے وقت اٹھ جاتے ہیں اور اپنا منہ کھول کے مشرق کی طرف کر دیتے ہیں. اللہ کی مہربانیوں کو دیکھیں دوستو، اپنا منہ کس کی طرف کرتے ہیں؟ اور یہ جو زہریلی ہوا ہے اسے اللہ نے ان کی غذا بنا دیا، سانپ بچھو اور ان کی، یہ وہ ساری ہوا کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں، وہ ان کی غذا بن گئی، پوری انسانیت محفوظ ہو جاتی. تو کوئی چیز خیر سے خالی نہیں. شہد کی مکھی میں اللہ پاک نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ دن بھر جا کر پھلوں کو، پھولوں کو تلاش کرتی ہے. ہر پودے پر نہیں بیٹھتی، ہر پھول پر نہیں بیٹھتی، ہر پھل پہ نہیں بیٹھتی. اللہ نے اس کو یہ حس، یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ اس پھول پودے اور پھل کو تلاش کرتی ہے جس سے اچھا شہد تیار ہو جائے، اس کا رس جذب کرتی ہے. دور تک سفر کر کے جاتی ہے جہاں اس کو مل جائے، پھر واپسی کا سفر کر کے شام کو آتی ہے، اور اس کا جو گھر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں چھتا. شہد کا چھتا ہوتا ہے نا، یہ مکھی آ کے چھتے میں ہزاروں سوراخ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے. ہر مکھی مجال نہیں ہے کہ کسی دوسرے سوراخ سے چلی جائے. جو اس کے کمرے کا رستہ ہے یہ اسی سے جائے گی، غلط نہیں. اب آپ کہیں گے کہ جی یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تفسیروں میں لکھا ہے، روایات میں لکھا ہے کہ شہد کی مکھی کے چھتے پر چوکیدار مکھیاں ہوتی ہیں، وہ آنے والے کے منہ کو سونگھتی ہیں. شہد کی مکھی اگر اسے محسوس ہو جائے کہ اس مکھی نے ایسا رس جذب کیا ہے جس میں زہر ہے، غلط ہے، اور اندر جائے گی سارا شہد خراب ہو جائے گا، وہ اس مکھی کو اسی دروازے پر مار کے ختم کر دیتی ہے، نیچے گرا دیتی. اس لیے شہد کے چھتے کے نیچے بہت ساری مکھیاں مری ہوئی ہوتی، ان کو اور کسی نے نہیں مارا ہوتا، اسی چوکیدار مکھی نے مارا ہوتا. پھر اس چھتے کے اندر صرف ان کے کمرے نہیں، ان کے بیت الخلا بھی ہوتے ہیں. یہ باتیں دوستوں میں کہانی نہیں سنا رہا، یہ ساری تفسیروں میں لکھا ہے. ان کے بیت الخلا کی جگہ الگ، اور اس سے بڑھ کے ایک بات عرض کروں دوستوں، ان کے لیبر روم بھی ہوتے ہیں. لیبر روم جانتے ہیں؟ جہاں کیا ہوتا ہے؟ بچوں کی ولادت ہوتی ہے. شہد کی مکھی جب انڈے دینے پر آتی ہے تو یہ عام کمروں میں نہیں دیتی، اس کے لیے پھر انہوں نے الگ سسٹم بنایا، یہ وہاں چلی جاتی ہے. اس کمزور سی مخلوق کو یہ ساری سمجھ بوجھ، یہ صلاحیت، یہ آداب، یہ سلیقہ زندگی، یہ کس نے سکھایا؟ اللہ پاک نے. وہ کمزور مخلوق سلیقے والی زندگی پر آ گئی، اللہ کو اتنی پسند آئی کہ
کہ پوری صورت ان کے نام پہ آ گئی. انسان اگر سلیقے والی زندگی گزارے گا تو اللہ کو کیسے پسند نہیں ہوگا. دوستوں بات سمجھ گئے؟ زندگی کو منظم کرنے کی اشد ضرورت ہے. بے نظم، بے ترتیب، بے سلیقہ زندگی اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کو بھی پسند نہیں، پاک طبیعت کے لوگوں کو بھی پسند نہیں ہے. دوست یہ جو ہم آج کرتے ہیں نا، ایک جوتا وہاں پھینک دیا، ایک یہاں پھینک دیا. ابھی گھر جائیں گے 20 رکعت تراویح پڑھی ہے، آدھے گھنٹے کا خلاصہ سنا ہے، سر بھی درد کر رہا ہے، پیر بھی درد کر رہے ہیں، گھٹنے بھی درد کر رہے ہیں. تو گھر جب جائیں گے گھر والے، اہلیہ، بچے انتظار میں ہیں، لیکن ہم جائیں گے تو چہرہ ایسا ہوگا جیسے باسی بینگن ہوتا ہے، غصہ. پھر قمیص وہاں پھینک دی، بنیان وہاں پھینک دی، جوتے وہاں پھینک دیے. جی پانی لائیں آپ کے لیے تو 2 منٹ تو جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ 20 رکعت پڑھ کے آئیں. یہ اپنی بات کر رہا ہوں، ہم اتنے کمزور ہو چکے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ زندگی کو سلیقے پر لانے کی ضرورت ہے. ہم خود بھی، بچے بھی، ہماری سواریاں بھی، ہمارے پڑوس سے تعلقات بھی، ہمارے کاروبار، مارکیٹیں، ہر چیز ایک سلیقے پر آ جائے. آج ہم مثالیں دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں جرمنی کی مارکیٹ ہے، اٹلی کی مارکیٹ ہے، کینیڈا کی مارکیٹ ہے. پھر کہتے ہیں آپ اپنی مارکیٹ دیکھنا چاہیں تو پہلے کمنٹ میں چلے جائیں، اور وہاں پر کیا ہوگا، وہاں صدر کی مارکیٹ دی ہوگی جہاں سب الٹا پلٹا پڑا ہوگا. تو ارے بھائی، کینیڈا میں بھی لوگ ہیں، صدر میں بھی لوگ ہیں. کمال ان کا نہیں، کمال صرف یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ہمارے پیغمبر کے طور طریقوں کو لے لیا، ہماری سیرت اور اخلاق کو لے لیا، اور ہم نے خود سے وہ سیرت اور اخلاق ترک کر دی. ہم بھی آ جائیں اس پر، ہماری مارکیٹیں بھی صاف ہو جائیں، ہماری گلیاں بھی صاف ہو جائیں، ہمارے گھر بھی صاف ہو جائیں. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب.